جی بھائی آگے آگے تشریف لیں جی، آگے آگے آ جائیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ آج الحمدللہ سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ، یہ 4 حوامیم کی تلاوت کی گئی ہے۔ کل یہ بات آئی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مخ، دماغ، ایک ایسنس ہوتا ہے، اور قرآن کا ایسنس حوامیم میں ہے۔ 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ حامیم حامیم حامیم۔ اور ان 7 صورتوں میں اللہ نے اپنی بڑائی، اپنی کبریائی، اپنی توحید، ماننے والوں کے لیے بشارتیں، جنت کے تذکرے، اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈانٹ، جہنم کا تذکرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مشرکین کے شبہات کا اور شرک کی مختلف اقسام کا بیان کیا ہے۔ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت سمجھنے کے لیے ان صورتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ پڑھنا بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الشورى۔ شورا کا نام شورا پہ رکھا ہے، شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی اس میں 8 صفات بیان فرمائی ہیں اپنے خاص بندوں کی، اور ان 8 میں ایک صفت ہے وہ امرہم شورا، وہ مشورے سے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، پچھلی صورت میں اللہ نے بات فرمائی تھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں اپنی خاص نشانیاں آسمان و زمین میں دکھاتے رہیں گے، وفی انفسہم، ان کے اپنے جسم میں، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے گا ان کو کہ حق یہی ہے۔ یعنی جیسے جیسے دنیا نئی ریسرچ کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مزید ظاہر ہوتی رہیں گی آسمان اور زمین اور چاند اور ستارے میں۔ تو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ وہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو کس اینگل سے دیکھا جاتا ہے یہ بات ہے۔ اگر دنیا کی نئے علم کو جو تحقیق سے ثابت ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی انصاف کی آنکھ لگا کے دیکھے تو اللہ سمجھ آئے گا، اور اگر وہ اللہ کے انکار کی آنکھ لگا کے دیکھے تو سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ تو جیسی دنیا آ رہی ہے، نئی نئی نشانیاں آسمان و زمین میں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کذالک یوحی الیک اس صورت کے شروع میں فرمائی کہ یہ قرآن جو ہے اللہ نے اپنی طرف سے وحی کیا ہے، تو دلیل وحی ہو گئی جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں چند شبہات کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ بعض لوگ اس زمانے کے مشرکین کہتے تھے کہ یہ نبی نیا دین لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصا، آیت 42 آیت 13 کہ دین تو نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ نبی، ایک ہی دین ہے، دین ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین، دین میں فرق نہیں آیا۔ جو فرق آیا ہے وہ شرع، مختلف شریعتوں میں، احکام میں فرق آیا ہے۔ دین توحید، آخرت، رسالت، اللہ کی بڑائی، عظمت، جنت، جہنم، یہ سب انبیاء کا ایک ہی تھا، یہ قرآن بار بار کہے گا۔ تو دین ساری دنیا کا ایک ہی ہے، دین میں فرق نہیں آیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ ہے کہ محمد نیا دین لے کے آئے، غلط کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پچھلے انبیاء بھائیوں کے دین کے تسلسل میں آپ اختتامی خاتم النبیین ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ محمد کا دین ہم سے الگ ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے دین کا تسلسل ہے تو وہ یہی بات کرتے اللہ کے نبی جو عیسائی یہودی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی ذہن کی کھڑکیاں کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہر وقت جذباتی بات نہیں سمجھ، عقل سے سمجھنا ہوتا ہے، جذبات کو عقل کے نیچے بھی۔ تو تھوڑے سے نا آپ ماشاءاللہ آپ طالب علم بن گئے، مجھے بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ، اتنے سارے حضرات بیٹھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم جب دین کو سمجھیں گے اور دعوت دیں گے، سمجھ سے تو زیادہ مؤثر ہوگی۔
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی دین کا تسلسل ہے تو ان کی باتیں کیوں نہیں کرتا جو یہودی عیسائی کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وما تفرقوا، اس کے بعد والی آیت 14، الا من بعد ما جاءهم العلم. یہ جو یہودی نصرانی ہیں دین تو ایک ہی تھا، اور یہ مشرکین مکہ بھی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اختلاف کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں من بعد ما جاءهم العلم، علم آنے کے بعد. یہودی علماء کو پتہ ہے صحیح کیا ہے، عیسائی علماء کو پتہ ہے صحیح کیا ہے. تو پھر سوال ہوا کہ پھر علم آنے کے بعد ان کو پتہ ہے تو پھر کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، ریسسٹ، کہ ہماری قوم میں سے نبی کیوں نہیں آیا؟ میرے فرقے کا آدمی ہے، جو بھی کہے گا میں بات مانوں گا، میری جماعت کا نہیں ہے، میرے فرقے کا نہیں ہے، جتنا بڑا ولی ہوں میں اس کی بات نہیں مانوں گا. یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ دین کو ایک جماعت یا ایک فرقے میں منحصر کر لیں. اور دوسرا، قرآن حدیث صحیح پیش کر رہا ہے، بھئی ہمارا فرقہ کچھ غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا، نبی تو کوئی نہیں ہے، ہماری جماعت سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. ہم تو عمومی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس جماعت میں خیر زیادہ ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی آدمی واضح دلیل سے، اخلاص سے، قرآن حدیث فقہ علماء کے اقوال لے کے آ جائے کہ بھئی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے، تو سوچ کے مان لینا چاہیے اس کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 3 عقلی دلائل بھی بیان کی. پچھلی صورت میں کیا کہا تھا؟ اللہ عقلی دلائل دکھاتا رہے گا، دکھاتا رہے گا. اللہ نے کہا 3 اور دیکھ لو. ينزل الغیث، تم مایوس ہو جاتے ہو، بارش نہیں آئے گی، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، پھر اللہ بارش لاتا ہے. اور وینشر رحمتہ، اللہ اپنی بارش کو پھیلاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. بارش کو اللہ نے اپنی رحمت کا. لہ ملک السماوات والارض، حقیقی بادشاہی آسمان و زمین میں اللہ ہی کی ہے. یہب لمن یشاء، یہ جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے. اب یہ سائنٹیفک ریزن تو اس کا ہے، ایکس وائی ایکس ایکس کروموسومز، لیکن پیچھے کیا ہے؟ یہ ایکس وائی کروموسوم انسان میں بنائے کس نے؟ یعنی یہ دس از دا فلا. سائنٹسٹ کہیں گے کہ جی یہ تو دیکھو ایکس وائی کروموسوم ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں یہ نظام ہوتا ہے، اس لیے ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ان کو آپ سوال کرو کہ یہ ایکس وائی کروموسوم کیسے ہوئے؟ کہا جی انسان پیدا ہوتا ہے تو ایسے ہوتے ہیں. کہ کیسے ہوئے؟ کہا کہ وہ پیچھے سے آ رہے کا پیچھے کون تھا؟ آپ 5 دفعہ وائی بولو، یہ دنیا کا رول ہے کہ کوئی آدمی کوئی بات کر رہا ہے نا، اس سے آپ 5 دفعہ بولو وائی. کیوں 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 کیوں. اگر وہ کھڑا رہے اس کا مطلب اس کا آرگیومنٹ صحیح ہے، اور اگر وہ تیسرے چوتھے وائی میں کرنے لگ جائے اس کا مطلب اس کا آرگیومنٹ کچا ہے. تو ہمارے پاس تو سپر آرگیومنٹ ہے نا، ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے. 1000 پیچھے بھی چلے جاؤ، پیچھے اللہ نکلے گا. ہمارا آرگیومنٹ ہر جگہ کھڑا ہے. آپ بتاؤ نا، ثابت کرو اس کے پیچھے کیا تھا. تو اللہ کہہ رہے یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہے دونوں ملا کے دیتا ہے. وَيَعْلُمُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے اللہ بانجھ کر دیتا ہے. کتنے سارے کیس میرے سامنے ہیں. بہت صحت مند میاں بیوی ہیں، سب کو ٹھیک ہے، 2-3 جگہ سے بڑے ہاسپٹل سے ٹیسٹ کرا لیے، ان کا ایوری تھنگ از فائن. وہ پریشان ہے، کیا ہے بھائی؟ میڈیکلی سب کچھ صحیح ہے، بچہ نہیں ہو رہا. اللہ کہہ رہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ، اللہ کی مرضی بھائی، اللہ سے مانگو. بھائی موبائل بند کر کے بیٹھا کریں، حضرت گزارش ہے کہ اس کو سائلنٹ کر دیا کریں نماز سے پہلے اور آخر میں جا کے. اچھا، اعتراض جواب بھی اللہ نے نقل کیے. ایک اعتراض جو مشہور ہوتا تھا، اس نبی نے نعوذ باللہ یہ قرآن گھڑ لیا ہے. اللہ نے فرمایا اگر اللہ کے نام پہ کوئی آدمی بات کرے جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا عاجز ہے نعوذ باللہ کہ اللہ اس کی زبان بند نہیں کر سکتا. اگر یہ نبی اللہ کے نام پہ غلط بات کرے ہوتے نعوذ باللہ تو اللہ تو ان کی زبان بند کر دیتا. اور اللہ کی عادت ہی، اللہ ایک وقت آتا ہے باطل کو ختم کرتا ہے، حق کو اوپر لاتا ہے. وقت دیر ہو جائے لیکن آتا ہے. تو اور مختلف اعتراضات تھے کہ ان کو یہ دین کس نے سکھایا، غلط باتیں، شرک، غلط نظریات. اللہ نے کہا انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں الٹے سیدھے نظریات ڈالتے ہیں اصل دین کو خراب کرنے کے لیے. یہ اللہ نے آخر میں فرمایا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، اب یہ دین سمجھ گئے، اب اس دین کی دعوت دیے جاؤ. کوئی دعوت ہر صورت میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ بولتے ہو دعوت تبلیغی جماعت کا کام ہے، فلاں دائی کا کام ہے. بھائی ہر ایک کا کام ہے، امت کا کام ہے بھائی، ایک کا کام نہیں ہے. اللہ کہہ رہے اس بات کی دعوت دو، تو اللہ دعوت دیں گے تو بڑے حالات آئیں گے. تو اللہ کہہ رہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سیدھے ہو جاؤ جیسے تمہیں کہا گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا
اللہ کو کہ جیسے اللہ کہہ رہے سیدھے رہو، ادھر ادھر نہیں ہونا. وقل آمنت، بس کہو آمنت بما انزل اللہ، اللہ آپ جو لائے میں اس پہ یقین کرتا ہوں. فإن أعرضوا، تو اللہ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں نہیں مان رہے تو کیا کروں؟ اللہ کہہ رہے اگر یہ اعراض کرے فما ارسلناک علیہم حفیظا، میں نے کوئی آپ کو زبردستی منانے والا بھیجا ہے، کوئی سپاہی بھیجا ہے، کوئی فوجی بھیجا ہے، خدائی فوجدار نہیں ہو آپ. یاد رکھیں ہمارے ذمہ دعوت ہے، منوانا نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے دعوت دی، تھوڑے سے لوگ مانے، 950 سال. کیا نوح علیہ السلام ناکام گئے؟ کامیاب گئے. تو ان علیک الا البلاغ، اللہ کہہ رہے آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، بس خلاص بات ختم ہوگی. پیار سے بتا دو، ایک دفعہ دو دفعہ بار بار جتنی، خلاص بات ختم. سورۃ الزخرف، اس کے بعد حامیم زخرف ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے زخرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی تذکرہ کرتے ہوئے زخرفہ، جنت کی خوبصورتی اور جو ڈیکوریشن ہے اس کو بیان کیا ہے. اس صورت میں بھی جو بنیادی دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سفارش کے لائق نہیں ہے جب تک اللہ اجازت نہ دے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے، حقیقی بیٹا، یا اللہ نے کسی کو بیٹوں کی طرح محبت دی ہے تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کروں گا، لیکن ہے ہی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی بعض دلائل کو مان جاتے ہیں لیکن مان کر نہیں دیتے. اے میرے نبی ذرا پوچھے نا ان سے کہ من خلقہم، ان کو کس نے بنایا؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے. تو کہا پھر کہاں تک؟ جب اللہ نے بنایا تو جو خالق ہے وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی سے عبادت کرو، اسی سے مانگو، ادھر ادھر کہاں جاتے ہو؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور مختلف رسولوں کا قصہ بیان فرما کے آخر میں کہا اس وحی کو پکڑ کے رکھو، چھوڑنا نہیں. اعتراض، دلیل اعتراض بھی اس میں بہت سارے آ گئے. ٹھیک ہے. اللہ نے ان کا ایک اعتراض نقل کیا کہ آپ بہت زیادہ ان کو دلائل سمجھا دو، بھائی قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، عقل یہ ہے. ان کے پاس آخر میں دلیل رہ جاتی، کبھی بولتے ہیں کبھی نہیں بولتے. کہتے ہیں بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، آیت نمبر 22 زخرف. بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا ہے، ہم تو ویسے ہی کریں گے، تمہاری نئی بات نہیں سنیں گے. تو یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ باپ دادا کی پیچھے چلنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بہت ساری ہماری کمیونٹیز آج بھی ایک فضول رسم کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابا کو دیکھا تھا، دادا کو ایسے دیکھا تھا. بھائی آپ علم حاصل کر لو، ہمیں ٹائم نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی آپ علم حاصل کرو اصل ریسورسز سے، علماء کی خدمت میں، قرآن و حدیث، فقہ. آپ دیکھو آپ کے اوپر سے جو بات صحیح آ رہی ہے وہ صحیح ہے، جو غلط رسم ماں باپ سے آ رہی ہے اس کو چھوڑو، ختم کرنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تخویف، ایک بشارت، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ مجرمین جو ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہوں گے. لا یفتر عنہم، دنیا میں کوئی آدمی ٹارچر کرتا ہے نا، تھوڑی دیر کرتا ہے تھک جاتا ہے، جہنم کا عذاب کبھی بھی ایک لمحے کے لیے رکے گا نہیں. لا یفتر عنہم وہم فی مبلسون، تو اور مسلسل رہے گا. تو سوال وہ کیا یہ ظلم ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وما ظلمناہم، ہم نے تو ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمین. پھر جہنم والے پکاریں گے جہنم کے داروغے کو، یا مالک لیقضی علینا رب، اے مالک اللہ سے سفارش کرو. مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے. اللہ سے کہو ہمیں موت تو دے دے، ہم تو مر بھی نہیں رہے. تو وہ جواب دے گا چپ ہو جاؤ سختی سے، انکم ماکثون، ادھر ہی پڑے رہو گے ساری زندگی. موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جب آخرت آئے گی موت کو ایک دمبے مینڈے شیپ کی شکل میں لایا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا. ٹائم فنشڈ، سو ٹائم اوریجنیٹڈ ود دا ورلڈ. جب دنیا ختم تو ٹائم، میٹر، انرجی ختم. یا تو ہمیشہ کا، یا تو جنت یا جہنم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو جہنمیوں کا حال ہوگا، اور جنتیوں کا حال کیا ہوگا؟ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے خاص بندوں تم پر کوئی خوف بھی نہیں ہے نہ غم بھی نہیں ہے. خوف ہوتا ہے مستقبل کا، آگے کیا ہوگا. غم ہوتا ہے پچھلے کا، ریگریٹ. اللہ کہتے ہیں نو ریگریٹ نو فیئر، کچھ بھی نہیں، مزے تھے. کیونکہ تم ایمان لاتے تھے. آج اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جاؤ تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزت کے ساتھ، اور
ایسے پیارے پیارے لڑکے گھومیں گے، چست لڑکے، وہ چاندی اور سونے کے پیالوں میں شراب لے کر دیں گے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. ختم ہی کر دی نا بات اللہ نے. جو دل چاہے گا اور جو آنکھوں کو بھلا لگے گا وہ ہر چیز ملے گی. اور سب سے بڑی بات وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم ہمیشہ رہو گے. جنت کس پہ ملتی؟ دیکھو دنیا میں انسان کوئی 7 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہر جائے نا، بلینئر بھی ہو جائے، کتنا عرصہ مزہ کرے گا؟ اس ہوٹل میں 10-20 دن رہے گا نا. بلینئر ہے بڑا، ہر وقت ساری، چلو بالفرض ساری زندگی مزہ آ رہا ہے، 50-60 سال جو مزہ ختم ہونا ہو، تو وہ جو دل میں ایک بات ہوتی نا کہ یہ مزہ ختم ہونے والا ہے، یہی اس مزے کو کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے. آپ بڑی سپر ویکیشن کر لو، لیکن وہ ویکیشن میں آپ کو یہ بات آ رہی ہوگی ابھی ختم ہو رہی ہے، ابھی ختم، تو ویکیشن کا آخر میں سارے سب کے منہ لٹکے ہوتے ہیں. جب گاڑی میں جا رہے تھے سارے خوش ہوتے ہیں، ویکیشن ہو رہی ہے، ہالیڈے ہو رہی ہے. جب واپس آ رہے تھے سب کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، حالانکہ بہت مزے کر کے آئے ہیں. جنت میں سب سے بڑا مزہ یہ ہے کہ ہر نعمت دائمی، سرمدی، ابدی اور بڑھتی چلی جائے گی، انفینٹ. دنیا کا مزہ کتنا بڑھتا ہے؟ ایک پھل کھائیں گے مزہ ہوگا، دوسری دفعہ اس کو کھائیں گے مزہ کم ہوگا. جنت کی ہر نعمت کا مزہ بڑھتا چلا جائے گا. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، بہت کچھ ملے گا. یہ ہو گئی سورہ زخرف. اب آ جائیں سورہ دخان. سورہ دخان کا نام دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئے کو. تو اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ان کو دھواں نظر آئے گا. اب اس کی 2 تعبیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ مشرکین مکہ پر جب قحط کا عذاب آیا تھا تو قحط کی وجہ سے نا انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے. جب بھوک سخت لگتی ہے نا تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، ایسے دھواں نظر آتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو جہنم میں آخرت میں جب جائیں گا اپنے اعمال دیکھیں گے تو ان اعمال کو دیکھ کر اس کی ایسی حالت ہوگی، اس کو ہر چیز آنکھوں سے اجل ہو جائے گی، آنکھوں میں کے آگے دھواں آنے لگ جائے گا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، ساری زندگی برباد کر دی. تو سورت کا نام کیا ہے؟ دخان ہے. جی سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دلیل عقلی بیان کی ہے راشدن. اللہ فرما رہے دیکھو جب تم مان رہے ہو کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں خالق ہے، جب خالق ہے تو وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اللہ کہہ رہے ہیں یہ آسمان اور زمین ہم نے کھیل کے لیے پیدا کیا ہے. کیا اللہ کو نعوذ باللہ کوئی کھیل چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کھیل؟ نہیں، ما خلقناہما الا بالحق. اللہ نے ایک بہت بڑے حق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اب جو اس حق مقصد کو سمجھ لے کہ بھئی جو مان کر چلے گا اس کو جنت ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جو نہیں مان کے چلے گا ہمیشہ خسارہ ہوگا، وہ کامیاب ہے. یہ حق، اس حق کے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا لمبا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے اس میں دوبارہ جہنم والوں اور جنت والوں، اب یہ جو آخری 5 پارے ہیں نا اس میں جنت جہنم کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، بہت غالب ہے. تو جنت جہنم کے تذکرے کا ایک اور انداز، ان شجرۃ الزقوم. اللہ کہہ رہے جہنم والوں کو جو کھلایا جائے گا وہ زقوم کا درخت ہے. زقوم کا درخت کانٹے دار، جیسے اس کی مثال آپ کیکٹس سمجھ لیں، کانٹے دار. ایسا دنیا میں جنت کی مثال یا جہنم کی مثال نہیں ہو سکتی، مثال سمجھو کانٹے دار درخت. اللہ کہہ رہے ہیں گناہ گاروں کا کھانا ہوگا اور وہ پگھل جائے گا، یغلی بطون، ایسا کہ جسم کے اندر پیٹ کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے. اور پھر خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر فرشتے کہیں گے اس کو پکڑو، اور زبردستی کہیں گے، ڈانٹ کر کہیں گے پکڑو اس کو اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ. پھر اس کے اوپر گرم پانی ڈالو اور گرم پانی ڈال کے ہی پلاؤ اس کو. پیاس لگے گی تو کیا ملے گا؟ کھولتا پانی جو انتڑیاں پگھلا کر نیچے کے راستے سے نکال دے گا. پھر آئیں گی ذق، اور وہ آگے سے بولے گا کھاؤ، چکھو، ابھی تو بڑا عزت والا تھا نا، بڑا زبردست تھا نا. یہ طنز کیا، انک انت العزیز الکریم. تو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا زبردست سمجھتا تھا نا، بڑا چودھری تھا، ہر بات تجھے آتی تھی، کسی کی بات. الکریم، تو سمجھتا تھا میں بڑی عزت والا ہوں کیونکہ مجھے پیسہ ملا ہے.
ان ھذا ما کن، یہ اب وہ عذاب ہے جس میں شک کرتے تھے۔ اب آ جائیں قرآن کا انداز، جب بھی جہنم کا تذکرہ ہوگا تو بیلنس ہے۔ متقین ایک بڑے امانت دار مقام میں ہوں گے، وہ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، موٹا ریشم پتلا ریشم، موٹا ریشم ان کے گدوں پر ہوگا، موٹا ریشم اوپر کا کوٹ ہوگا، اندر کا لباس پتلا ریشم ہوگا، دونوں قسم کا ریشم۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم شادی کرائیں گے ان کے حور عین سے۔ عین عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں، اس کو عینا اس لیے کہا ہے اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، اور عورت میں آنکھوں کا بڑا ہونا ایک حسن ہوتا ہے۔ حوروں کو اللہ نے بیضاء بھی کہا، سفید رنگ، حدیث میں آیا ایسا سفید ہوگا، ان کا رنگ اتنا شفاف ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ جنت کی عورت 300 جوڑے پہنے گی۔ کتنے؟ یہ تو لیولز ہوں گے کس کو کیا ملتی ہے، اور ہر جوڑے کے اندر سے دوسرا جوڑا نظر آ رہا ہوگا، ان 300 جوڑوں کے اندر سے جسم نظر آ رہا ہوگا، اس جسم کے اندر سے جو مخ ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا ہڈیوں کے اندر، ٹرانسپیرنٹ باڈی اور وائٹ باڈی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جو پھل جو کھانا دل کرے گا بلائیں گے، یوں سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اب وہ کوئی موت نہیں چکھیں گے سوائے اس موت کے جو پہلی آئی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، تو آپ کیا کرو اس جنت کے لیے، یہ قرآن ہم نے آپ کی زبان پہ آسان کیا ہے تاکہ لوگوں کو پڑھاؤ، دعوت دو اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب انہ، اس قرآن سنانے کے بعد چپ ہو جاؤ، آپ بھی انتظار کرو وہ بھی انتظار کرتے ہیں، لگ پتہ جائے گا سب کو۔ آج کی آخری صورت ہے حامیم الجاثیہ، اس میں یہ بھی حامیم کی چھٹی صورت ہے، 7 صورتیں نا حامیم۔ جاثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل آنے والے۔ جاثیہ کا نام کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ اس میں اللہ نے کفار کی ایک حالت بیان کی آخرت میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نشانیاں بیان فرمائی۔ اللہ نے دنیا میں کتنے جانور پھیلائے، کتنے قسم کے اسپیسیز، ابھی تک سائنٹسٹ ڈسکور کیے جا رہے ہیں دنیا میں اینیملز، اور جو پرندے اس کی ساری اسپیسیز ابھی تک ڈسکور نہیں کر سکے، اور کتنی ہیں جو انسانوں نے مار دی ہیں، ختم کر دی ہیں اپنی انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے۔ رات اور دن کا بدلنا، جو اللہ نے رزق بھیجا، اور پھر ہواؤں کا بدلنا، یہ ساری آیتیں جو ہم آپ کو تلاوت کرتے ہیں۔ اور ویل لکل افاک اثیم، اللہ پر الزام تراشی کرنے والے گناہگار کے لیے بربادیاں ہیں۔ کیا الزام تراشی اللہ پر؟ اللہ پر الزام تراشی ایک تو یہ کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ پر الزام تراشی یہ کہ اللہ آخرت نہیں لائے گا، اللہ پر الزام تراشی یہ کہ آخری نبی کے بعد کوئی نبی ہے، اللہ پر الزام تراشی یہ ہے کہ اللہ نے نبی پر کوئی کتاب نہیں بھیجی، اللہ پر الزام تراشی یہ ہے کہ میں دنیا میں مزے کر رہا ہوں تو آخرت میں بھی مزے آئیں گے۔ اللہ کہہ رہے ویل لکل افاک اثیم۔ پھر اللہ نے کہا اور سن لو، اور سن لو، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا کام میں لگایا، میرے بندے دیکھ تو اللہ کیا خدمت طریق کی ہے، پھر بھی نہیں مانتا۔ اللہ نے تمہارے لیے سارے سمندر مسخر کر دیے، تو 71% دنیا سمندر ہے، اور اس میں کشتیاں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ دیکھو اب آپ کو اللہ کے حکم سے نہیں چلتی، اسٹیم انجن سے چلتی ہیں، صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ طوفان لاتے اس اسٹیم انجن کا کیا بنتا ہے پھر؟ وہ ٹائٹینک بھی مر گئی نا، جس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جس نے ٹائٹینک بنائی تھی نا کہ اس کو ایون گاڈ کین ناٹ ڈسٹروائے اٹ، یہ جملہ بولا تھا، اور اللہ نے پہلے وائس پہ برباد کیا اس کو پہلے، اور دنیا کے امیر ترین لوگ اس میں تھے، آج تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور ایسی کتنی کشتی ہیں۔ تو اللہ نے مسخر کیا، بھئی اللہ ذرا سا سمندر کا نظام بدلے، بڑے بڑے جہاز تنکوں کی طرح تیرتے ہیں، اور اللہ نے کہا زمین آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہے، یا اس میں نشانیاں ہیں فکر کرنے والوں کے لیے۔ کل میری بیٹی آئی میرے پاس، اس کو کسی اسکول میں کسی دوسری بچی نے کہا ہوگا، وہ ویجیٹیرین ہوگی، کہ بھئی ہمیں شیپ نہیں کھانی چاہیے، وائی ڈو ایٹ شیپ، تو مجھے آ کے کہہ رہی ہے بابا وائی ڈو ایٹ شیپ، تو میں نے اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے ہمارے لیے، زمین میں جتنی نعمتیں ہیں وہ کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، تو زمین کی نعمتوں کو اعتدال سے استعمال کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور استعمال نہ کرنا ناشکری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں صبح شام گوشت کھائے جائیں آپ،
ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی مسلمان گوشت خور ہوتا ہے، اس کا صبح بھی گوشت رات بھی گوشت، روز گوشت پک رہا ہے. یہ اعتدال نہیں ہے. اللہ کے نبی بھائی اللہ کے نبی گوشت کتنا کھاتے تھے، 2-3 مہینے بعد آپ کو کوئی گوشت مل جاتا تھا. تو یہ دو افراد تفرید ہے. ایک افراد یہ کہ آپ بولو جی ہم ویجیٹیرین ہو جائیں، گوشت نہ کھائیں. ایک یہ کہ صبح شام گوشت کھائی جاؤ. تو یو کے میں مسلمان ہیں 6.5%، اور 22% گوشت پورے یو کے کا مسلمان کھا جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو ہوئے گوشت خور. بھائی یہ گوشت زیادہ کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، روحانیت کم ہوتی ہے، جسمانی لحاظ سے بھی صحت نہیں بنتی. اعتدال، ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. تو یہ ایک یاد رکھیں کہ بھئی دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچانی، لیکن ذبح کرنے کا مطلب تکلیف پہنچانا تو نہیں اللہ نے. اب آپ بولو سبزیاں بھی نہیں کاٹو. جو ویجیٹیرینز ہیں وہ کہتے ہیں جانوروں کو نہیں پاؤ. وہی ویجیٹیرین سائنس کی بنیاد پہ کہتے ہیں نا. تو سائنس نے پروف کیا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی حیات ہوتی ہے. ہربیورز جو ہے وہ کہتے ہیں زندگی ہوتی ہے، اور پلانٹس ری ایکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹلی. تو پھر اس کو بھی نہیں کھاؤ. پھر آپ کیا رہ جائے گا؟ پھر کیا کھائیں گے؟ ہوا کھائیں گے، پانی پئیں گے، مچھلی بھی نہیں کھانی ہے، کچھ بھی نہیں کھائیں گے، پتھر تو کھا نہیں سکتے. تو انسان جب اللہ کے کلام کے مقابلے میں اپنی عقل سے کوئی قانون بناتا ہے نا، تو کچھ عرصے بعد ہی وہ بودا اور برباد ہو جاتا ہے. ابھی لوگوں کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کینیڈا میں، جاپان میں، اٹلی میں، کوریا میں نسل ختم ہو رہی ہے نا. یہ 100 سال بھی نہیں ہوا اس لبرل نظریے کو ڈالے ہوئے. فریڈم، می 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 میں میری جو مرضی میں کروں گا، میری زندگی. مجھے بچے، جب میری زندگی، بچے میری زندگی میں خلل آتے ہیں، پاں کرتے ہیں، تو مجھے بچے نہیں چاہیے. لو جی 100 سال ہو گئے، اب کہہ رہے نسل ہی برباد ہو رہی ہے. اب الزام ڈال لیں امیگرینٹس پر کہ یہ وہ آ رہے ہیں امیگرینٹس تو ہماری. بھائی آپ بچے ہی نہیں پیدا کر رہے تو آپ کر لو. آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کے پاس مزدور ہی نہیں رہ گئے اپنی نسل کے. تو آپ جب اللہ کے نظام سے ہٹو گے تو یہ حرکتیں ہوں گی. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. اللہ کہہ رہے ہیں جو شریعت اسلام ہے یہ ہم نے آپ کو دی ہے، فاتبعھا. اس شریعت اسلام کو مانو اور لوگوں کی خواہشات نہیں مانو. یہ وہی بات جو میں اب کر رہا تھا. دنیا نئے نئے نظریات لائے گی. ایک زمانہ تھا سوشلزم آیا تھا، بہت سارے بعض بیچارے مسلمان اسکالرز بھی اس کے پیچھے لگ گئے تھے کہ ہاں سوشلزم این اسلام ہے. پھر وہ ختم ہو گیا. پھر کہا کمیونزم این اسلام ہے. پھر وہ ختم ہو گیا. پھر کیپٹلزم آ گیا تو انہوں نے ثابت کرنا شروع کیا بعض لوگوں نے کہ بھئی یہ اسلام ہے، یہ بھی ختم ہو گیا. پھر ڈیموکریسی آئی، بعض لوگوں نے کہا لبرل ڈیموکریسی اسلام ہے، وہ بھی ختم ہو رہی ہے. بھائی اسلام کی اپنی چیزیں ہیں، اپنا وہ کسی اور اصطلاحات سے مل نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس پر دس از واٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ آور کڈس. بچوں کو سکھانا ضرور کہ ہم ادھر ادھر کی کتابیں پڑھتے ہیں. فلاں میں پڑھتا ہوں، میں یہ سارا پڑھ کر بتا رہا ہوں آپ کو، میں لاء کی ڈگریاں لے کے بتا رہا ہوں. فلاں کا نظریہ، فلاں کا نظریہ. بھائی اس نظریے بھی کوئی اچھی بات ہوگی ہم لے لیں گے، لیکن وہ سارا اچھا نہیں ہے. آپ اس سے پوچھو جو آج آپ کو سامنے نیلسن منڈیلا کو کوٹ کر رہا ہے، گوئٹے کو کوٹ کر رہا ہے، اس کو بولو بھائی جان ان کو کوٹ آپ کرنا، آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے، حدیث کتنی پڑھی ہے، عالم اسلام کی 1400 سال میں جو کمال کے علماء گزرے ان کو کتنا پڑھا ہے، ان کو پڑھ لو. پھر مجھے بتاؤ کہ گوئٹے کو اور نیلسن منڈیلا کو اور یہ جو مونٹیسکو وغیرہ جتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، یہ ان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے آپ کے سامنے. غزالی کو پڑھ لو، سارے رازی اور غزالی کو پڑھ لو، صرف یہ سارے فلاسفر گر جاتے. اللہ کہہ رہے فاتبعھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو تورات کا کوئی نسخہ کہیں سے مل گیا. وہ آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے پڑھنے لگ گئے کہ بھی اللہ کے نبی علم کے عاشق ہیں، آپ کو علم اچھا لگتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ پڑھے اور اللہ کے نبی کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے. آپ فوراً نہیں ٹوکتے تھے، آپ بڑے مروت والے تھے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہے. آپ نے فرمایا عمر حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ادھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سارا کچھ آ گیا ہے جو چاہیے. کتاب اللہ کا مطلب پورا دین، پورا اسلام، کیونکہ حدیث بھی کتاب اللہ ہی میں آئی ہے، علماء کے اقوال بھی اسی کے آئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کو بھی پورا بیان فرما دیا. اور آخر میں وہی بات وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ. یہ بھی اس طرح کی آیتیں ہیں جو ہمارے بہت سارے بزرگ ان کا آخری کلمہ یہ تھا، اسی کے لیے ہے ساری بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر.